جنات کے بارے میں باتیں کریں نا، جنات باتیں سنتے ہیں، دور سے بھی سن کے آ جاتے ہیں. ہم جنات کے ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہاں بہت سے جنات جو ہیں وہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. جنات کا انسانی شکل میں آنا اور کسی انسان کا، اس کو قابل انسان کا، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ انسانی شکل میں جو آئی چیز ہے یہ جن ہے. مجھ سے پوچھیں تو میں پرسنلی حاضری کے خلاف ہوں. حاضری جن کی جو ہے، جن کے لیے بھی ایک تکلیف دہ کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا. جن کے لیے تکلیف، جن کے لیے بھی ایک تکلیف دہ نہیں، مشکل کام ہوتا ہے. تمام جنات حاضری نہیں کر سکتے کسی انسان کے اندر. مثال کے طور پر جنات کے رہنے کی جگہ بیابان، پہاڑ، ویرانے ان کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن آج کل جنات بہت زیادہ انوالو ہیں لوگوں کی زندگی میں. گھروں میں جنات ہوتے ہیں اکثر. اس کی وجہ کیا ہے جو آپ نے سوال کیا؟ جنات کو انسان سے کیا چاہیے؟ ایسی لڑکیاں جن کے ساتھ جنات اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی 6 سینس اوپن ہوتی ہے. 6 سینس ان کو خود سے پتہ چل گیا. بیل ہوئی، کون آ رہا ہے، کال بج رہی، کس کی کال ہے، سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کون میرے بارے میں منفی سوچ سکتا ہے، کون اچھی سوچ سکتا ہے. یہاں تک کہ ان کو لوگ پورے کے پورے ایکس رے کی طرح نظر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کی جو ایپیسوڈ ہے یہ بڑی دلچسپ ہوگی. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے صوفی اویسی. ان کی چند ویڈیوز جب میری نظر سے گزری، مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں آنے والے ایک مسلسل کومنٹ کے لیے ایک گیسٹ مل گئے. جب بھی میں کسی اسپرچول پرسنالٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں تو اس کے نیچے ایک بہت لمبی فہرست آتی ہے کومنٹس کی کہ جنات سے متعلق جو ہے وہ کسی سے ضرور بات کریں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ جنات سے متعلق ہوگا، اور بہت سارے ایسے خیالات جو آپ کے ذہن میں سوالات کی صورت میں ابھرتے رہتے ہیں جنات کو لے کے، آج ہم ان کو کلیئر کریں گے. اور یہ بڑا دلچسپ پوڈ کاسٹ ہوگا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور یقیناً جو ہے وہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بہتر گیسٹ میرے پوڈ کاسٹ پہ نہیں ہو سکتا تھا جو جسٹس کر سکے اس موضوع کے ساتھ. اس سے پہلے بھی میں 1-2 پوڈ کاسٹ کر چکا، اور اس پوڈ کاسٹ کو کرنے کے بعد بھی بہت سارے سوالات جو ہے وہ آج بھی میرے ذہن میں موجود ہیں. جنات کی موجودگی، ان کی پریزنس سے انکار تو ہم نہیں کر سکتے. بینگ مسلم، قرآن پاک میں کیونکہ وضاحت سے بلکہ پوری ایک سورہ موجود ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ موجود نہیں ہے. لیکن انسانی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے، انسانوں کے ساتھ ان کا کیسے بیہیویئر اور انٹریکشن ہوتا ہے. شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا آج جب سائنس کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، آئی ٹی کی دنیا میں جی رہے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تو کسی جن کی پریزنس کو محسوس کرنے کے لیے سائنسی آلات کا استعمال کرتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی خاص مقام پہ جنات موجود ہیں. بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ موضوع کے ساتھ انصاف ہو اور ویلیوبل کنٹینٹ پرووائڈ کریں. اچھا، یہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جنات کی ساخت یا ماہیت کیا ہے، ان کی بناوٹ کیا ہے. صحیح. اگر ہم اپنی انسانوں کی بات کریں، اپنی ویژول آئی کی بات کریں، تو ہماری ایک آنکھ کی جو دیکھنے کی سکت ہے نا، وہ ایک خاص فریکوینسی بینڈ میں ہے جس کو ویژول لائٹ فریکوینسی کہا جاتا ہے. اس سے ایک طرف انفراریڈ بینڈ ہوتا ہے، دوسری طرف الٹرا وائلٹ ہوتا ہے، اور دونوں طرف مزید بہت زیادہ فریکوینسی بینڈز ہوتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جسے کہا جاتا ہے. انسانی آنکھ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو اس ویژول لائٹ اسپیکٹرم کے اندر کی فریکوینسی یا ویو لینتھ کے اوپر بنے ہوئے ہیں. جنات جو ہیں نا، ان کا تعلق ایک دوسری دنیا سے ہے. ان کی بناوٹ کی جو فریکوینسی یا ویو لینتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے جنات لطیف ہیں. لطیف کا مطلب لائٹر. اگر ہم اس کو سائنس کی زبان میں بات کریں تو وہ ہائر فریکوینسیز کی بناوٹ ہو سکتی ہے، یا لوور ویو لینتھ اس کو کہا جاتا ہے. ایک جاپنیز نے ایکسپیریمنٹ کیا ایک دفعہ. ایک شخص جو کہ قریب المرگ تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، اور انہوں نے اس کو ایک ہائیلی سینسٹیو روم میں رکھا جس میں ویری سینسٹیو اکوپمنٹ تھے جو مائنیوٹ سے مائنیوٹ ویٹ میئر کر سکتے تھے، اور اس میں انفراریڈ، الٹرا وائلٹ، ویژول لائٹ، بہت سی قسم کے کیمریز اور الیکٹرو آپٹک ڈیوائسز لگائی ہوئی تھی انہوں نے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا سے کوچ کرے گا تو ہم کیا چیز نوٹ کر پائیں گے. تو انہوں نے ایک بہت دلچسپ چیز دیکھی. جب اس کی روح پرواز ہوئی تو انہوں نے ایک الٹرا وائلٹ ریجن میں ایک فلیش آف لائٹ دیکھا، بہت مختصر دورانیے کے لیے. ایک فلیش آف لائٹ الٹرا وائلٹ جو کہ الٹرا وائلٹ کیمراز نے پک کیا، جس کو ہم نفس یا روح کہتے ہیں. وہ بھی اٹ سیلف جو ہے لطیف ہوتی ہے. تو یہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں
کہ جنات کی بھی فریکوینسی الٹرا وائلٹ یا اس سے بھی مزید آگے کسی اور فریکوینسی بینڈ میں ہو سکتی ہے. صحیح. ایز آف ناؤ ایسے کوئی اکوپمنٹ موجود نہیں ہے جو جنات کی پریزنس دیکھ سکیں، ایکسیپٹ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا کہ وہ دو مجاہد جو ہے نا وہ میگنیٹو میٹر لے کے وہ ویران جگہوں پہ جاتے تھے، اور جہاں انہیں کوئی میگنیٹک ریڈنگ ملتی تھی، میگنیٹک فیلڈ کی نیڈل جو ہے جہاں وہ اسکوک کرتی تھی، تو وہ اس سے اندازہ لگاتے تھے یہاں کچھ ہے. تو یس، جنات کی اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، ایک پریزنس ہوتی ہے. میگنیٹو میٹر ایک اندازہ لگانے کے لیے ایک ٹول ہے، بٹ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی جن اپنی میگنیٹک پریزنس فیل کروانا چاہتا ہے یا نہیں کروانا چاہتا. اگر کوئی میگنیٹو میٹر کی ریڈنگ 0 ہے تو ڈزنٹ مین کہ یہاں کوئی پریزنس نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے. مجھے امید ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، آگے الیکٹرو آپٹک ڈیوائسز ترقی کریں گی نا، تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب انسان سائنس جو ہے جنات کو دیکھ سکے گی، لیبارٹری میں ایگزامن کر سکے گی. میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس ایسی ڈیوائسز ہوں گے جو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ میڈیکل ڈیزیز ہے یا اس کے پیچھے کوئی سپر نیچرل پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے. آج کے دور میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ عاملین حضرات جو ہے وہ حاضری کروا لیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوراً سے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ کوئی جن منسوب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کبھی خود یہ مشاہدہ کیا ہو، یا کوئی شخص جو ہے وہ عام آنکھ سے جنات کی پریزنس کو محسوس کر سکتا ہے؟ اگر ہم اپنی ظاہری آنکھ کی بات کریں تو اس ظاہری آنکھ کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جنات کی فریکوینسی یا ویو لینتھ کو دیکھ سکے. اٹ از ناٹ پاسبل. بہت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ چیزوں کی پریزنس محسوس کرتے ہیں، جس کو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہتی ہے سائنس. صحیح. ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، یہ جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہوتی ہے نا، یہ ایکسٹرا سینسز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، یہ اس دیکھنے والی سینس کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی موجودگی کھلی آنکھوں سے محسوس ہو جاتی ہے، لیکن وہ ان کے من کی آنکھ اس کو فیل کر رہی ہے، محسوس کر رہی ہے، ظاہری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. صحیح. انسان جنات جو ہیں ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے. سب جنات نہیں، لیکن پاورفل جنات جو ہیں وہ انسانی شکل میں حاضر ہو سکتے ہیں، بعض جانوروں کی شکل میں حاضر ہو سکتے ہیں، ہمیں احادیث میں اس کے حوالہ جات ملتے ہیں، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے. بہت پاورفل جنات یہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کسی جن کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، تو اگر تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس کو نالج ٹھیک ہے تو وہی اس پہ اتھارٹی ہوگا. ہم پہلے سے کسی کو نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے جنات کا انسانی شکل میں آنا، اور کسی انسان کا، اس کو قابل انسان کا، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ انسانی شکل میں جو آئی چیز ہے یہ جن ہے. دس از پاسبل. لیکن ہم پہلے سے کسی کو یس یا نو نہیں کہہ سکتے، رانگ نمبر نہیں کہہ سکتے. جہاں تک عاملین حضرات کی بات ہے، عامل حضرات نے یا تو چلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، چلے کر کے کوئی جن قابو کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. جنات سے بات چیت کرنے کے لیے کوئی پرہیزگار متقی ہونا ضروری نہیں ہے. ایسے لوگ بھی جنات کی ڈیلنگ کرتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی وضو بھی نہ کیا ہو، کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو. بس انہوں نے کچھ ایسے چلے، کچھ پریکٹسز کی ہوتی ہیں کہ کسی 1 2 3 جنات سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے ان سے کام لے سکتے ہیں. زیادہ تر جنات جو ہیں وہ انفارمیشن لینے کے لیے عامل حضرات ان کو یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئے اور میں نے کسی جن سے جو ہے یہ معلوم کر لیا کہ آپ میرے پاس کس لیے آئے ہیں، اور آپ کو میں آتے ہی کہہ دوں کہ جنجوا صاحب آپ اس مسئلے کے لیے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں یہ بات ہے، آئیں آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، تو آنے والا جو ہے وہ پہلے سے پری امپریس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. حالانکہ میرے نزدیک جو شخص انفارمیشن دے رہا ہے وہ پہنچا ہوا نہیں ہے. انفارمیشن دینا پہنچے ہوئے ہونے کا کرائٹیریا نہیں ہے بالکل، بلکہ اللہ والے تو انفارمیشن نہیں دیتے، وہ سلوشن دیتے ہیں، کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اس کو رہنمائی دیتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں. اب عامل حضرات حاضری بھی کراتے ہیں. چونکہ عامل حضرات یا تو ان کے پاس گفتگو کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی میں کسی طریقے سے جن سے کچھ پڑھ کے کچھ بات چیت کریں گے، یا ان سے دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کسی مریض کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ جن اٹیچ ہیں ان کی حاضری کروا لیتے ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے کہ آپ کون ہو، کیوں آئے ہو. یعنی سولوشن کے لیے کرتے ہیں وہ کہ اس سے بات چیت کریں اور اس کو کہا جائے کہ اس انسان کی جان چھوڑو. وہ یہ حاضری کراتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ طریقے ہوتے نہیں ہیں جنات سے بات چیت کرنے کے. مجھ سے پوچھیں تو میں پرسنلی حاضری کے خلاف ہوں. حاضری جن کی جو ہے، جن کے لیے بھی ایک تکلیف دہ کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا. جن کے لیے تکلیف، جن کے لیے بھی ایک تکلیف دہ مشکل کام ہوتا ہے. تمام جنات حاضری نہیں کر سکتے کسی انسان کے اندر. اگین جو اس کے پاورفل ہے وہ کر پائے گا. جس کے اندر حاضری کی جا رہی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، میں اس کو پریفر بالکل بھی نہیں کرتا. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ میں نے جب اسپرچول ٹریننگ اپنی سٹارٹ کی تو مراقبہ سیکھا. ہمیں استاد نے مراقبہ سکھایا کہ مراقبہ کر کے کیسے ہم روحانی دنیا میں جا سکتے ہیں، روحانی دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. ان کو ایون جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جنات کو تبلیغ کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جنات سے کام لیتے ہیں. تو
اگر ہم جنات سے تھرو مراقبہ بات چیت کرنے کے قابل ہیں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو حاضری کروائیں یا کسی اور ایسے ظاہری طریقے سے ان سے بات چیت کی جائے جو تکلیف دہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک تو آپ نے یہ مرحلہ بتایا کہ ان کی حاضری کرائی جاتی ہے اور فورسفلی ان کو کوئی انسٹرکشن دی جاتی ہیں جو ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. جی. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات خود انتخاب کر لیں کسی انسان کی زندگی میں آنے کا، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ عمل دخل کریں، ان کی تو ایک اپنی دنیا ہے، تو انہیں یہ کیوں نہیں لگتا کہ یار ہمیں اپنی دنیا میں رہنا چاہیے؟ بڑا معصومانہ سا سوال ہے. انسانوں کی دنیا میں آ کے اتنی مشکل سے وہ کام کرنا، جیسے کہ آپ نے کہا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ کیا ہی ضرورت ہے جنوں کو یہ سب کرنے کی؟ وہ اپنی دنیا میں خوش رہیں اور انسانوں کی دنیا میں آنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنات کی کیا اٹریکشن ہے انسانوں کے ساتھ؟ آپ نے بالکل درست بات کی. آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور جنات کو پیدا کیا، اپنی اپنی دنیا ہے، اپنی اپنی دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انٹرفیئرنس نہ الاؤ کی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بٹ ہم انسانوں کی طرح جنات بھی کمزور اعمال والے ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں. تو جنات ایسے بہت سے کام کرتے ہیں جو ان کو اجازت نہیں دیتی شریعت. مثال کے طور پر جنات کے رہنے کی جگہ بیابان، پہاڑ، ویرانے ان کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن آج کل جنات بہت زیادہ انوالو ہیں لوگوں کی زندگی میں، گھروں میں جنات ہوتے ہیں اکثر. اس کی وجہ کیا ہے جو آپ نے سوال کیا؟ جنات کو انسان سے کیا چاہیے؟ اگر میں ایک ورڈ میں اس کو براڈر امبریلا میں سمرائز کروں، جنات کو انسان سے انرجی چاہیے. اب انرجی کی مختلف قسمیں ہیں. مثال کے طور پر ایسی حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ورنہ شیطان جنات آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. وہ ہمارا کھانا فزیکلی کوانٹٹی کم نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کی اروما اور اس کی خوشبو اور اس چیز سے وہ اپنی انرجی لیتے ہیں. دوسری بات کریں تو ہڈیاں اور لید جو ہوتی ہے وہ جانوروں کی جنات کی خوراک ہے. حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے. اب ہم جو کھانا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس کی ہڈیاں یہ جنات کی خوراک ہے. ان ہڈیوں کو اگر ہم احتیاط سے ڈسپوز آف کرنا سیکھ لیں تو ہم ان کی بہت سی انٹرفیئرنس سے بچ جاتے ہیں. پھر یہ کہ واش روم میں جنات ہوتے ہیں بہت زیادہ. ان کی خوراک ہے لید، ان کی خوراک ہے بہت زیادہ. واش روم میں جنات ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوتے تھے، دور ہوتے تھے. جنات کی اتنی انٹرفیئرنس گھروں میں نہیں ہوتی تھی. ہمیں ریلیجن نے بتایا کہ جب آپ اپنی ٹوائلٹ میں واش روم میں جائیں تو پراپر دعا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں سے اور جنیوں سے. اس کا پرپز یہ سکھائی اس لیے گئی ہے کہ واش روم میں جنات ہوتے ہیں، فریکوینٹلی ہوتے ہیں، انہوں نے ہونا ہے، وہاں خوراک ہے ان کی. اب کیا ہوا ہے، واش روم گھروں میں بن گئے ہیں، اٹیچ باتھ بن گئے ہیں. واش روم کا دروازہ بند کرنا، دعا پڑھنا لوگوں کی روٹین پریکٹسز میں نہیں ہے. ہم نے اکثر اپنے کپڑے واش روم میں لٹکائے ہوتے ہیں، ٹاول. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم جنات کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں انٹرفیئر کریں، متاثر ہوں. قطع کلامی کی معذرت. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہمارے گھروں کے ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، یہ انسانوں نے اپنی ضرورت اور رہن سہن کے مطابق ان کو ڈیزائن کیا ہے. ہمارے گھروں کے دروازوں کی ایک سرٹن ہائٹ اور ویڈتھ ہے، ٹھیک ہے. ایک کمرے کا جو سائز ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق کیا ہے. اسی طرح آپ نے ذکر کیا کہ واش روم ہے اور واش روم کا دروازہ ہے. تو کیا جنات بھی کہا جاتا ہے کہ جب واش روم کا دروازہ آپ کھلا نہ رکھیں، رات کو بند کر دیں؟ عموماً میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے. تو کیا جنات کو انہی رستوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو دیوار کے آر پار جانے کے لیے یا وہ انتظار کرتے ہیں کسی گھر کا دروازہ کھلے گا تو ہم داخل ہوں گے، یا وہ اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں؟ وہ تو ایک فریکوینسی ہے. اگر ایک موبائل فون کی فریکوینسی اتنی چٹانوں کو کراس کر کے ایک فون سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، تو جنات کی اتنی پاورفل فریکوینسی کو کیا ہی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی کہ کیا ایک دروازہ کھلا ہے یا بند ہے واش روم کا یا کسی گھر کا. تو وہ کہا شام کو گھروں کے دروازے ہم بند کر لیتے ہیں. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل ایسا بہت سارے شواہد ملتے ہیں، گلاس کو ڈھانپنا اور یہ سب کچھ کرنا. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید مفروضوں کی حد تک ہے جن کی ریلیجن سے ہمیں کوئی شواہد نہیں ملتے. تو آپ کو بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جنات کو انہی دروازوں کی اور انہی رستوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو جنات کی فریکوینسی ڈفرینٹ ضرور ہے. پاورفل ہے یا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، فریکوینسی ڈفرینٹ ہے. پاورفل انسان بھی جنات سے زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے. جنات کی فریکوینسی ڈفرینٹ ہے. اب جنات کی جیسے ہم نے بات کی، کچھ کمزور جنات ہوتے ہیں، کچھ پاورفل ہوتے ہیں، کچھ بہت پاورفل ہوتے ہیں.
کچھ اتنے پاورفل کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ہیکل سلیمانی تیار کروایا. ہر جن جو ہے نا وہ دیواروں کے آر پار نہیں جا سکتا. پاورفل جنات یہ کام کر سکتے ہیں, ہر جنات یہ نہیں کر سکتے. عام جنات کو دروازوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ دروازوں سے ہی آتے ہیں. اسی لیے واش روم کا دروازہ بند کرنے کو کہا گیا ہے. جو کھانے کے برتن ہیں جو اوپن ایئر میں ہوتے ہیں, جیسے کھلے صحن ہوتے تھے پہلے, ان کو ڈھانپنے کا کہا گیا ہے, کیونکہ ہر جن جو ہے اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ مائنڈ اوور میٹر کرے, وہ ڈھکے ہوئے برتن کو اٹھا سکے. مائنڈ اوور میٹر جنات کر سکتے ہیں, ہر جن کی کیپیبلٹی یہ نہیں ہے. جنات میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ چیزیں اٹھا کے آج کے ہیکل سلیمانی کے سے ہٹ کے ہم بات کریں, وہ تو چلیں ایک پروون فیکٹ ہے کہ وہ جیسے یہ میرا فون پڑا ہوا ہے, یہ کاغذات ہیں, ان کو اٹھائیں اور یہاں سے کہیں اور لے جائیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسٹیٹ بینک سے یا ہمارے بینکوں سے پیسے کیوں نہیں جاتے؟ میرے سوالات سے آپ نے پلیز ہرگز یہ مطلب نہیں لینا کہ میں منکر ہوں اس چیز کا. یہ لوگوں کے سوالات ہیں اور یہ سوالات جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے وہ محتاج ہے کہ میں کچھ تھوڑے سے پیسے کہیں سے حاصل کروں, اور اس نے اپنے قبضے میں کچھ جنات کو رکھا ہوا ہے, تو وہ ڈائریکٹ جنات سے یہ انسٹرکشنز کیوں نہیں دیتے انہیں کہ آپ اتنے پیسے لے آئیں کہیں سے جا کے اور پھر ضروریات پوری کر لیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو بات ہم نے بات کی کہ جنات مائنڈ اوور میٹر کر سکتے ہیں, سارے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پاورفل جنات کر سکتے ہیں. آج کل بھی ایسے جنات موجود ہوں گے جن سے جو اتنے پاورفل ہیں کہ ان سے بڑے بڑے کام کرائے جا سکتے ہیں, بڑے بڑے پتھر اٹھائے جا سکتے ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرایا جا سکتا ہے. موجود ہوں گے, لازمی ہوں گے, لیکن ان سے کام کروانے والے کو بھی اتنا ہی پاورفل ہونا چاہیے. اگر کسی کی اگر ہم یہ بات کریں کہ ایسے جنات جو ہیکل سلیمانی تیار کر سکتے ہیں, تو تیار کروانے والے کو بھی سلیمان علیہ السلام جیسا پاورفل ہونا چاہیے. موجود جنات ہیں اس میں, اس دنیا میں بہت پاورفل ہیں. سب لوگ فزیکل چیزوں کو موو نہیں کر سکتے. آپ نے بات کی فزیکل چیزوں کی موو کرنے کی یا پیسوں کی بات کی. جنات فزیکل چیزوں کو جو پاورفل ہوتے ہیں وہ اکثر غائب کرتے ہیں. ان کے غائب کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو جنات کسی فزیکل چیز کو موو نہیں کر سکتے, مائنڈ اوور میٹر نہیں کر سکتے, چوری کر کے دوسری جگہ نہیں لے کے جا سکتے, وہ انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے اکثر اس چیز پہ نا ایک نظر بندی کر دیتے ہیں. یعنی ایک اس کے اوپر ایک اسپریچول ایک عمل کر دیتے ہیں کہ چیز وہیں ہوتی ہے, آگے پیچھے ہوتی ہے, وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. زیادہ تر جنات یہ کرتے ہیں. پھر وہ جب ان کے عمل کا ٹائم ٹوٹتا ہے تو وہ چیز واپس مل جاتی ہے. اکثر گمی ہوئی چیزیں گھر سے کچھ عرصے بعد نکل آتی ہیں. مے اور مے ناٹ بھی کہ اس میں جنات کی انوالومنٹ ہے. پھر پاورفل جنات فزیکل چیزوں کو موو کر سکتے ہیں. ہم نے ریلیجن سے ہمارے پاس حوالہ جاتا ہے, موو کر سکتے ہیں. آپ کی بات کہ پیسے اسٹیٹ بینک سے پیسے کیوں نہیں غائب کیے جاتے؟ جنات خود یہ کام اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ کرنسی جنات کے کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی اگلی بات کہ کوئی عامل اور کوئی ایسا شخص ان سے یہ کام کروائے. بالکل آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے ہو سکتا ہے کچھ عامل حضرات یہ آئیڈیا لے لیں کہ یہ بھی کام کرایا جا سکتا ہے, بٹ اگین کروانے والے کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ کرنسی موو کروائے. اور موو کروانے اگین میں نے کہا وہ ایک اسٹیٹ بینک ہے, ان کے اپنے لاکرز ہیں, لاک سسٹم ہے, دیواریں ہیں. ہر جن میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ دیواروں کے اندر سے جا سکتا ہے. جو جن اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ایک بینک کی دیواروں بند دروازوں سے اندر چلا جائے گا اور وہ لاکر کے اندر چلا جائے گا, وہاں سے پیسے نکال کے لائے گا. ایسے جن کو بہت پاورفل ہوگا تو یہ کام کر سکتا ہے. ایسے جن سے کام کروانے والے کو بھی اتنا ہی پاورفل ہونا پڑے گا. پھر یہ کہ جنات یہ کام کسی کے لیے کیوں کریں گے؟ ہر انسان جو ہے نا اس دنیا میں, جن جو ہے وہ 2 وے ریلیشن ہے. جن کو کچھ بدلے میں ملے گا اچھا تو وہ کرے گا, ورنہ اس کو کیا فائدہ. اس جن بھی اس بارے میں سمجھدار ہیں کہ اس عامل کا, اس انسان کا اتنا فائدہ میں کرا رہا ہوں, مجھے کیا دے گا یہ. اب اس عامل کے پاس اتنا اگر وہ اسپرچول اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس جن کو بھی کچھ دے سکتا ہے تو ہی وہ اس سے وہ کام کرا پائے گا. اور اگر وہ اتنا اسپرچول اور اتنا پاورفل ہے تو اس کو یہ پیسے چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور دنیا میں بڑی سمجھدار سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان کا بھی کوئی آئی کیو لیول پیرامیٹرز ہوتے ہیں جنات کی یا عامل حضرات کی بات؟ جنات کی. جنات کا بالکل آئی کیو تو ہر ایک کا ہے نا, انٹیلیجنس کس کی کتنی ہے. آئی کیو یا ای کیو کی بات کر لیں. انسان جو ہے نا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انٹیلیجنٹ. انسان بہت ہائی آئی کیو والے ہوتے ہیں. جنات جو ہیں نا وہ ایموشنل بینگز ہوتے ہیں, وہ جذبات کے اوپر زیادہ ایکشن کرتے ہیں. ان کا ای کیو بہت ہی کم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے جنات. وہ زیادہ جذبات اور غصے اور آگ سے بنے نا, فطرت ہے ان کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کیا ان کا آئی کیو میئر کیا جا سکتا ہے, تو وہ جو انسانوں کا آئی کیو میئر کرنے کا کرائٹیریا فارمولہ ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. کیا عمومی طور پہ کام لیے جاتے ہیں جنات سے؟ مطلب
عام طور پہ سب سے زیادہ اور آسان طریقے سے جو کام مطلب ہے کہ جیسے کسی چیز کا کوئی عام سے عام استعمال ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے، ایک عام شخص بھی کر لے، وہ کیا کام ہو سکتے ہیں اور کیا کیے جاتے ہیں؟ زیادہ تر کام جو 99% جنات سے جو کام لیا جاتا ہے نا، وہ صرف اور صرف انفارمیشن کا لیا جاتا ہے کہ ان سے انفارمیشن لی جاتی ہے. جنات کسی کا ذہن پڑھ سکتے ہیں، زمان اور مکان کے پابند نہیں ہوتے، ایک لمحے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا سکتے ہیں. ایک جن آج اگر آسٹریلیا میں بیٹھے رائٹ ناؤ اور اس کا نام لے کے اس کو بلایا جائے تو وہ فوراً حاضر ہو جائے گا. تو زیادہ تر لوگ جنات سے انفارمیشن کا کام لیتے ہیں، جیسا کہ عامل حضرات دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے انفارمیشن لیتے ہیں یہ. اچھا. اور جنات جو ہے نا، یہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا کہ جنات جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی انفارمیشن کو مکس کرتے ہیں. وہ کام چور بھی ہوتے ہیں کہ کسی نے جن کو کہا ہے کہ جاؤ جی فلاں شخص کا ذہن پڑھ کے رہو، تو وہ سرسی سے پڑھ کے باقی جھوٹ ملا کے ڈال دے گا. کام چور بھی ہوتے ہیں، انفارمیشن غلط بھی دیتے ہیں، آدھی سچی بات آدھی جھوٹی بات. انفارمیشن ایک عام کام ہے جو عامل حضرات لیتے ہیں. اس کے علاوہ جنات سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں؟ جنات سے ہم، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جنات انسان کا ذہن پڑھ سکتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈال سکتے ہیں. اب وسوسہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے. اگر جنات وسوسے ڈال سکتے ہیں کسی کے اندر، تو جنات کو ٹرین کیا جائے وہ کسی کے اندر پازیٹیو باتیں بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا. کسی کے اندر وہ کانفیڈنس بھی ڈال سکتے ہیں، کسی کے اندر یقین کی طاقت بھی ڈال سکتے ہیں، کسی کا رجحان ریلیجن کی طرف بھی کرا سکتے ہیں، کسی کی ہیلنگ بھی کرائی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. اور ایسے بہت سے کام ہیں جو جنات سے کرائے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنات کا وہمہ بھی پال لیتے ہیں. شیزوفرینیا جیسی مرض سے آپ یقیناً واقف ہیں، تو کیسے فرق پتہ چلے کہ کوئی نفسیاتی عارضہ ہے یا یہ واقعی کوئی اس کو کسی الوہی طاقت نے اپنے قابو میں کر لیا ہے؟ اس کا ڈفرینس کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ بیہیویئر آلموسٹ شیزوفرینیا کے پیشنٹ کا اور کسی نیگیٹو انرجی سے متاثر کا مورالس سیم ہوتا ہے. تو یہ فرق کیسے نکالا جائے؟ کیونکہ سائنس تو پھر اس کو نہیں مانتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سائنس کہتی ہے کہ شیزوفرینیا ہے، ایک نفسیاتی عارضہ ہے. عامل حضرات کہتے ہیں کہ جنات کی حاضری ہے. ٹھیک ہے، اب ان میں ڈفرینس کون کرے گا؟ ایک کوئی ایسا شخص جو دونوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کیا چیز ہے. میں آپ کو اس کا تھیم بتاتا ہوں کہ دونوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے. جب کسی کا کوئی نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے، کسی کا ذہن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، یہ سٹارٹ ہوتی ہیں اوور تھنکنگ سے. اچھا. 99% اوور تھنکنگ سے ہی آگے چل کے نیگیٹو تھنکنگ بنے گی، اسی سے OCD بنے گا، اسی سے فیئرز اور فوبیاز آئیں گے، اسی سے شیزوفرینیا ایک اسٹیج آئے گی کہ وہ آ جائے گا. تو اوور تھنکنگ سے بچنا ہے سب سے پہلے. تو اب جب کسی کا ذہن کسی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس والے انسان کا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کے سینسز 5 سینسز متاثر ہو گئے نا، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ شیزوفرینیا ہے، جس کو ڈیلیوژنز نظر آ رہی ہیں، ہیلوسینیشنز آ رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے مجھے آوازیں آ رہی ہیں، میں آوازیں سن رہا ہوں، اس کو عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا. کس وجہ سے ہوا؟ اس کے سینسز ڈسٹرب ہو گئے، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، برین کا ایک مال فنکشن ہو گیا. اب یہی برین کا مال فنکشن اگر جنات کریں، جنات جب انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کے 5 سینسز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اب یہی جنات اگر انسان کے برین کو، انسان کے سینسز کو آکوپائی کر لیں، اس میں وائرس ڈال دیں، اس میں مال فنکشن ڈال دیں، تو انسان ویسی ہی نفسیاتی سمٹمز کا شکار ہو جائے گا جیسے وہ شیزوفرینیا میں ہوتا ہے. اب جنات کی حاضری ایک ایکسٹریم چیز ہوتی ہے کہ جنات کسی کے جسم میں حاضر ہو گئے ہیں، انہوں نے جسم صرف ذہن کنٹرول نہیں کیا، انہوں نے جسم بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کو حاضری کہتے ہیں. اب یہ فرق کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی عام شخص یہ فرق نہیں جان سکتا، ڈاکٹر یہ فرق نہیں جان سکتا کیونکہ اس کا دوسرا ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو عامل بھی ہو، جو جن نکالنے کا بھی ماہر ہو، تو یس وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسا عامل ہو جس نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہو، جو نفسیاتی عارضوں سے بھی واقف ہو، وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. مجھ سے پوچھیں تو زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں نا شیزوفرینیا کے، وہ پیورلی سائیکولوجیکل ہوتے ہیں. لیٹ سے 70 to 80%. کوئی 20% ایسے ہوں گے جن پہ جنات کی حاضری ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اگر ہم ایسے کیسز کی ڈیلنگ کی بات کریں، مجھ سے پوچھیں تو جو جنات کی حاضری کی وجہ سے شیزوفرینیا والی کیفیات آتی ہیں نا، وہ بہت آرام سے ٹریٹیبل ہیں. اچھا. جن کو آپ نے نکال دیا، شیزوفرینیا ختم ہو گیا، سمٹمز ختم ہو گئے.
لیکن جو پیورلی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے نا، اس کو اس کے ذہن کو ریہیب کرنے کے لیے، اس کی کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کرنے کے لیے اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف واپس لانے کے لیے کہ ان سینسز کو کیسے یوز کرنا ہے، بہت ٹائم اور وقت درکار ہوتا ہے. یہاں تک تو چلے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنات جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کیسے کیسے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہوا جو اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں سنا. سعدیہ سہیل رانا صاحبہ سے جب میری ملاقات ہوئی اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوا تو انہوں نے کلیم کیا کہ مجھ پہ ایک عربی جن جو ہے وہ عاشق ہو گیا. میرے لیے یہ بات بہت حیرت انگیز تھی، اور جب ان کو میں نے پہلے سن رکھا تھا، انہوں نے کہیں اور ریکارڈ کیا، تو مجھے لگا کہ یہ کوئی افسانوی سی بات ہے. لیکن جب میں ان سے ملا اور میں نے ان سے تصدیق کی کہ کیا یہ درست ہے اور آپ یہ کلیم کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے. نہ صرف انہوں نے بتایا بلکہ ہماری ریکارڈنگ کے دوران انہوں نے پورا ماجرا سنایا کہ کیسے ایک جن جو ہے وہ ان سے محبت کرنے لگا اور پھر وہ ان کے ساتھ رہنے لگا. یہ ایک واحد ایکسپیرینس ہے جو میں نے خود کسی کے منہ سے سن رکھا ہے. آپ کے پاس کیونکہ بہرحال اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو عام طور پہ سنے جانے والا جملہ ہے کہ کوئی جن جو ہے وہ کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا ہے، تو یہ عاشق ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ایسا فریکوینٹلی ہوتا ہے اور بہت دفعہ ہوتا ہے. یہی چیز ہماری ریلیجن میں بھی بتائی گئی ہے کہ خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں اور ننگے سر باہر نہ جائیں یا بہت زیادہ آپ اوپن نہ ہوں. اور اسپیشلی شام کے وقت کیوں؟ حدیث مبارکہ ہے کہ شام کے وقت شیاطین جنات اترتے ہیں. وہ جو حدیث پاک ہے نا جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ برتن ڈھانپ کے رکھو، وہ ایک طویل حدیث ہے، وہ شام کے بارے میں ہے کہ شام کے وقت نا مغرب کے وقت شیاطین جنات اترتے ہیں اور وہ اس دنیا میں آتے ہیں. پھر ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے بعد وہ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات اترتے رہتے ہیں، وہ ایک ٹائم فریم ہے جس میں منع کیا گیا کہ باہر نہ نکلیں اور سر کور کر کے رکھیں، برتن ڈھانپ کے رکھیں. جنات عاشق ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اگین اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ شیاطین جنات کا کام ہے. ابلیس نے تو یہ قسم کھائی تھی نا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، انسانوں کے رشتوں میں رکاوٹ پیدا کرے گا، انسانوں کے کام خراب کرے گا. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب وہ اس کی ٹیم میں سے کوئی یہ رپورٹ کرتا ہے اس کو کہ جی میں نے آج ایک کپل میں لڑائی کروا دی اور ان کی میں نے طلاق کروا دی. شیطان سب زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے. کسی کا کام خراب ہونا، رزق خراب ہونا، کسی کا بزنس خراب ہونا، پرسنل لائف سوچیں خراب ہونا، یہ سب کام ہیں جو جنات کرتے ہیں. اچھا صرف یہ کام صرف جنات نہیں کرتے. اگر کوئی سائیکولوجیکلی مینٹلی ڈسٹرب ہے تو وہ پلیز وہ جنات کو مود الزام نہ ٹھہرائے. انسان خود بھی بہت سے اپنے کاموں کی وجہ سے ان بیماریوں کا، مشکلات کا شکار ہوتا ہے. یس دس از ٹرو، جنات لوگوں پہ، لڑکیوں پہ عاشق ہوتے ہیں. ان کو کیا ملتا ہے کہ کسی انسان سے عشق کر کے کیا پھر اسے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اگین وہی شروع میں بات کی، جنات کو کیا چیز چاہیے؟ ایک تو کسی جن کو کسی خاتون سے محبت ہو گئی تو اس کو تو پھر محبت میں جو انسانی فطرت ہے، اگر اس کا تو تقاضا ہے کہ پھر وہ اس کی زندگی میں خوشیاں لے کے آئے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ کلیم کر رہی ہوتی ہیں، ہم نے تو ویڈیوز ہی دیکھی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ تو ہمیں نقصان پہنچانے لگتے ہیں، تو پھر یہ کیا بیہیویئر ہے؟ ایسا ہے. پہلی تو بات، جنات میں بھی ہم نے کہا جذبات ہیں، ایموشنز ہیں. صحیح. اٹریکٹ ہو جانا کسی چیز کی طرف یہ نارمل ہے. اب یہ سوال کہ کیا ایک دنیا کی مخلوق دوسری دنیا کی مخلوق سے امپریس ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. جیسے فرشتے آتے رہے وہی لانے کا کام کرتے ہیں، یا فرشتوں کی اور اقسام ہو گئی. انسان دوسری مخلوق سے امپریس ہو سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی امپریس کرنے والا ہو. پسند، محبت یا اٹیچمنٹ کہہ لیں، یہ جنات کو انسانوں سے ہوتی ہے. اب جب جن کسی لڑکی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے دوست ہیں یا ہمیں اس سے محبت ہے، اوور آل ان ٹوٹل وہ نقصان ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جنات چاہے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم، چاہے نیک ہوں، چاہے بد ہوں، جنات کی دوستی انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جنات کیسے کرتے ہیں دوستی کا اظہار؟ مثال کے طور پر یہی ہم اگزامپل لیتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ جن اٹیچ ہو گیا کہ جی مجھے محبت ہے. اب وہ کیا کرے گا کہ کسی اور کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں بننے دے گا. ایسے کیسز جہاں لڑکیوں کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، کسی اور کے ساتھ ریلیشن نہیں بننے دیتے، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہونے دیتے. پوزیسو ہوتے ہیں. یس، پوزیسو ہوتے ہیں اور وہ آگ سے بنے ہیں اور بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں.
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے وہ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایسی لڑکیاں جن کے ساتھ جنات اٹیچ ہوتے ہیں, ان کی 6 سینس اوپن ہوتی ہے. 6 سینس ان کو خود سے پتہ چل گیا, بیل ہوئی کون آ رہا ہے, کال بج رہی کس کی کال ہے, سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کون میرے بارے میں منفی سوچ سکتا ہے, کون اچھی سوچ سکتا ہے. یہاں تک کہ ان کو لوگ پورے کے پورے ایکس رے کی طرح نظر آتے ہیں. یہ ان کی اپنی کیپیبلٹی یا روحانیت نہیں ہے, یہ جن ان کو دکھا رہا ہے. یعنی کہ جن ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جی میں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. خیالات کی صورت میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ کسی شخص کے بارے میں یہ جان جائیں کہ وہ کس شخصیت کا مالک ہے. یہ خیال سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے. اس کو ہم انفارمیشن کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم یقین کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ کیسا ہے, وہ غلط سوچ رہا ہے. لیکن بات اس کا بیسک لیول خیالات ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اب جس کے ساتھ جنات ہیں وہ ایک طرح سے اس طرح سے وہ اپنی طرف سے فائدہ پہنچا رہا ہے. جنات کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ کچھ بعض لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو جن, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جن ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ جو ہاں وہ تو بڑا فائدہ مند ہے, ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سامنے کعبہ نظر آتا ہے. بالکل درست ہے. جنات آپ کو یہ کیپیبلٹی کرا سکتے ہیں کہ آپ کو سامنے کعبہ دکھائیں, وہ آپ کو ہپنوٹائز کر کے یا آپ کو روحانی تصرف کر کے کعبہ تک لے جائیں, کعبہ کی روحانی مشاہدہ آپ کو کرائیں نماز کرتے ہوئے, اور عبادات میں آپ کو باطنی لذت ایک الگ فیلنگ محسوس ہو. یہ درست ہے, یہ جنات کر سکتے ہیں. لیکن اگین ان ٹوٹیلٹی جنات آپ کو کیا دے رہے ہیں, آپ کو لوگوں سے دور کر رہے ہیں, آپ کے رشتے نہیں ہونے دے رہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کا جن دوست ہے نا اگر, تو اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے ساتھ اگر کوئی جن ہے نا جو میرا دوست ہے, بڑا پوزیسو ہے, مجھے فائدہ پہنچاتا ہے. اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا, میرا آپ سے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, لڑائی ہو گئی نا, تو وہ جن آپ کو نقصان پہنچائے گا. اچھا, آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. صحیح. آپ کا خدا نخواستہ کوئی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کوئی مس ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ زیادہ تر جنات لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اب کسی ایک لڑکی کی ایک والدہ کے ساتھ بھی ان کا کوئی اختلاف رائے ہوا ہے نا, تو وہ ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے. یہ اکثر ہوتا ہے. اور اکثر لوگ جب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی ہم سے لڑائی کرے تو اس وقت برا ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کی انٹیوشن اچھی ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن ہے. پھر مے بی ناٹ. انٹیوشن انسان کے اپنے اندر خود سے بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے, اسپریچول طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے, سائنس اور مائنڈ سینسز کے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. مے اور مے ناٹ بھی جن. ایک اور چیز بڑی کامن ہے ہمیں, یہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس طرح کی ویڈیوز آنے کے بعد جو ہے لوگوں کو یا تو آپ کہہ لیں کہ اویئرنیس آئی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ابہام پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کی شکل لے لی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے یا کسی بھی روحانی شخص کے پاس, میرا علاج کر دیں, اور وہ جنات کی زد میں ہے, تو وہ اس کو اکثر دیکھا گیا آپ کی نظر سے ویڈیو گزری ہے, وہ ڈنڈے مارنا شروع کرتے ہیں. تو انسانی جسم کو تکلیف پہنچانے کا پھر کیا اس میں مقصد ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایسا کرنا ہے؟ وہ تو پھر روحانی طریقے سے اس کے ساتھ کنورسیشن کریں. عامل حضرات یہ کرتے ہیں, اور بہت عامل حضرات ہیں جو ایسے کرتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس جن سے گفتگو کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے, جنات کو بھگانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ ان کی کمزوری ہے, یہ ان کی کم علمی ہے, وہ اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جنات جو کسی انسان کو ڈنڈے مارتے ہیں, پیروں پہ ہاتھ پہ جو بھی کرتے ہیں, تو کیا انسان کو جب ایک جن حاضر ہوا ہوا ہے نا آپ کے اندر, تو اس انسان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی, وہ تکلیف جن کو ہوتی ہے. وجہ کیا؟ جن پہلے برین میں حاضر ہوگا, پھر جسم میں جائے گا, انسان کی وہ سینسز آکوپائی کر لے گا. اب وہ سینسز جن کے اختیار میں ہیں. ہمیں ایک پین کی فیلنگ کیسے کنوے ہوتی ہے؟ نروس سسٹم کے تھرو, نیورونس کے تھرو, سینسز کے تھرو. اب وہ سینسز جہاں پین کی فیلنگ جا رہی ہے وہ تو جن کی آکوپیشن میں ہے, تو انسان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی اس وقت جب جن انسان میں حاضر ہے اور اس کو عامل جو ہے وہ ڈنڈے مار رہا ہے. وہ تکلیف براہ راست جن کو ہوتی ہے. لیکن اس طرح جن نہیں نکلتے زیادہ تر. وجہ یہ ہے کہ اس کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ کوئی اپنے شوق سے نہیں آئے ہوئے ہوتے, اکثر کسی نے ان کو باندھا ہوتا ہے. جادو اور جنات لازم و ملزوم ہوتے ہیں, دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ. تو اکثر جنات کو کسی جادو یا عمل کے ذریعے باندھا ہوا ہوتا ہے. اب کوئی عامل جتنا مرضی اس کو مار لے, وہ جن ایک جادو سے بندھا ہوا ہے, وہ اپنے اختیار سے بھی نہیں جا سکتا جب تک کوئی دیکھنے والا, جاننے والا اس کے جادو کے اسپیل کو بریک کرے گا تو جن خود ہی چلا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی شخص اس مسئلے کا اگر شکار ہو گیا تو اور وہ نکلنا چاہ رہا ہے, تو اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب ہے کہ مستند طریقہ کار,
اور کسی کو کیسے پتہ چلے کہ یہ عامل یا یہ شخص روحانی جو ہے وہ میری ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو یہ بات آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے کہ کوئی خود سے کیسے یہ ایویلویٹ کرے گا کہ میں جنات کا شکار ہوں. ہاں جی. یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اب جنات کی موجودگی کے جو سمٹمز یا علامات ہیں نا وہ موسٹلی سیم ہیں جو سائیکلوجیکل ڈسٹربنسز کی ہوتی ہیں. اب سمٹمز جادو جنات کے سمٹمز یا سائیکلوجیکل ڈیزیزز کے سمٹمز ایک تو موسٹلی سیم ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینسز کے تھرو ہی جنات اور جادو ہوتا ہے, تو سینسز ڈسٹرب ہوں گے تو نفسیات ہی جادو اور جنات بھی نفسیات ہی ڈسٹرب کرتے ہیں. دوسری یہ بات کہ وہ جادو جنات اور نفسیاتی عارضوں کی سمٹمز ایسے ہوتے ہیں, اتنے کامن ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی سنتا ہے اور ان کو جانتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ مسئلہ ہے. اگر آپ پیورلی سائیکلوجیکل ڈس آرڈرس کے سمٹمز پڑھیں, میں اور آپ آج ایک بک نکال کے سائیکالوجی کی اوتھینٹک بک نکال کے پڑھیں تو ہم کہیں گے یہ تو اتنے سے سمٹمز تو ہمیں بھی ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے. تو اب اس کے جنرل سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے انسان کی اگر ہم بات کر لیں کہ سوچ ڈسٹرب ہوتی ہے, انسان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہوتا ہے. ایک انسان ہے جو تحمل مزاج ہے, بالکل نارمل ہے, وہ اگر اس کی شخصیت میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بہت لو ہو گیا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ انتہائی شدید ریئیکشن دینا شروع ہو گیا ہے, تو اس کے پیچھے اگین سائیکلوجیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے, جن کی موجودگی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے اندر وہ غصہ اور وہ پیدا کرتے ہیں. اور آگے جائیں تو ایک کامن سمٹم ہے جنات کی موجودگی کا جو اکثر لوگ فیس کرتے ہیں, وہ یہ ہیں کہ اکثر بیٹھے بٹھائے وداؤٹ اینی ریزن لوگوں کو اپنا سر بھاری محسوس ہوتا ہے, کندھے بھاری محسوس ہوتے ہیں, آنکھیں بھاری محسوس ہوتی ہیں وداؤٹ اینی ریزن. ایک کامن سمٹم ہے جنات کی موجودگی کا. پھر یہ کہ ایک باڈی میں یا جسم میں یا سر میں ایسے پین, ایسی تکلیف یعنی پین کی فیلنگ جس کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے اور وہ موو کر رہی ہے. آج سر میں درد ہے, کل دل میں درد ہے, پھر ایک دن ٹانگ میں درد ہے, پھر ایک دن بازو میں درد ہے, موونگ پین جس کو کہتے ہیں. یہ بھی جنات کی آپ کے ذہن و جسم میں موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن یہی پین, بالکل ایسا ہی پین سائیکلوجیکل ریزنز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک پین. یہ سائیکالوجی کی ٹرم ہے سائیکوسومیٹک پین, یعنی کہ وداؤٹ اینی میڈیکل کاز آپ کے جسم میں تکلیف ہے. اس کی وجہ اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ اگین جو ہم نے بات کی تھی اوور تھنکنگ انسان مسلسل اوور دا پیریڈ آف ٹائم اور بہت محنت سے اوور تھنکنگ جب کرتا رہتا ہے نا, تو اس کے جو سینسز ہیں نا, جو نیورونز نے سینسز میں کیلکولیشن کرنی ہے, اس کا کمپیوٹر ہے, وہ کمپیوٹر سسٹم میں اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, فالس سگنلز اس کے پین کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس کے پیچھے سائیکلوجیکل ریزن ہو تو مائنڈ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کے ذریعے یہ پین ختم ہو جاتے ہیں. اگر اس کے پیچھے جنات ہو تو جنات کو بھگائیں تو پین ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, معالج سے رابطہ کرنے کے لیے خاص طور پہ عاملین حضرات سے میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ان سے رابطہ کریں. اگر کوئی اسپریچول پرسن ایسے ہیں جو علاج کرتے ہیں تو ان سے کرانا چاہیے. عامل حضرات سے حساب کروانے کا ایک نقصان ہوتا ہے, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. عامل حضرات کیسے, جب کوئی شخص حساب کرتا ہے نا, بتائیں جی میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں, کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا. عامل ایک کیسے حساب کرتا ہے, وہ اپنے کسی جن سے جو ہے نا یا جنات سے اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے آپ کے گھر, آپ سے ڈیٹیل لے گا, آپ کے اورا میں جنات آئیں گے, آپ کی فیملی میں آپ کے گھر میں جنات آئیں گے, اپنا ہوم ورک کر کے واپس اس کو رپورٹ دیں گے. تو عامل حضرات سے حساب کرانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے اورا کے, اپنے گھر کے, اپنی فیملی کے رشتوں کے ڈورز اوپن کر دیتے ہیں جنات کے لیے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے لوگوں سے حساب کرایا ہے. میں ان کو کہتا ہوں آپ کی زندگی اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں سے حساب کروایا. اچھا, یہ تو وہ علامات ہیں, بڑی تھن لائن آپ نے بنا دی ہے. ایک شخص جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا اگر مریض ہے تو اس کو بھی کوئی اسی طرح کی ملتی جلتی علامات ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واضح نشانی اگر آپ بتا دیں, کوئی مطلب ایسا سمٹم؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ پہلی تو بات بالکل ٹھیک ہے, میں خود کہہ رہا ہوں ملتی جلتی چیزیں ہیں, جو قابل ہوگا وہی آئیڈینٹیفائی کرے گا. اب یہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں, میں یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں سائیکلوجیکل ریزنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے پیچھے جادو یا جنات کی طرف توجہ کرنا, رجحان کرنا ایک بہت رانگ اسٹریٹجی ہے. ایک چیز اور واضح کر دیں یہاں پہ, کسی شخص پہ حاضری ہوگی اور نیچرل ہے, مطلب واقعی جنات کی وجہ سے آئی, اور اسے اگر ایک ٹیکا لگا دے ڈاکٹر نیند کا تو وہ پھر کیوں سو جاتا ہے؟ وہ اس لیے سو جاتا ہے کہ جنات نے کیسے حاضری کی ہوئی ہے, سینسز کے تھرو, برین کے تھرو, سینسز کے تھرو. انہیں اسی برین نے تو نیند کے بھی سگنل دیے نا. نہیں, لیٹ می ایکسپلین. جنات نے کیسے ایک انسان کے اس پہ آکوپائی کیا ہوا ہے, برین کے تھرو.
اگر انسان کو ایک ایسی اسٹرانگ ایک سیڈیٹیو میڈیسن دے دی جائے کہ برین ہی سو گیا ہے, اس کے وہ سینسز ہی آف ہو گئے ہیں نیند کی وجہ سے, سیڈیشن کی وجہ سے, تو وہ جن کا کنٹرول تو ختم ہو گیا نا ان سینسز کے اوپر. اچھا ٹھیک, لیکن یہ وقتی طور پہ ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی پریزنس موجود ہے اپنی جگہ پہ, وقتی طور پہ ختم ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کچھ اور علامات ہیں. جی, کچھ اور علامات ہیں, جیسا کہ اکثر چیزیں گھر سے اکثر فریکوینٹلی یا سڈنلی چیزوں کا گم ہو جانا, غائب ہو جانا, ایک یہ نشانی ہے. اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے کپڑوں پہ پانی کے چھینٹے گرے ہیں یا خون کے چھینٹے گرے ہیں, یہ جنات کرتے ہیں. اس کے پیچھے جادو نہیں ہوتا, صرف جنات ہوتے ہیں. اس کا مقصد صرف انسان کو خوف زدہ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ خون کے چھینٹے, پانی کے چھینٹے گرنا کوئی خطرناک بات نہیں ہے, یہ صرف جنات کی شرارت ہے خوف زدہ کرنے کے لیے. پھر ایک چیز سیلڈملی رپورٹ ہوتی ہے کہ اکثر آپ کے نئے کپڑے گھر میں پڑے پڑے بیچ میں اس کے سوراخ ہو جاتے ہیں, کٹ لگ جاتے ہیں, بلیڈ کی طرح کے, کینچی طرح کے کٹ لگ جاتے ہیں. یہ بھی جنات جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں. چیزوں کا گم ہو جانا ایک یہ بھی جنات کی شرارت ہے. جہاں ہم نے بات کرتے ہیں کہ جنات کی طرف رجحان ہم نے نہیں کرنا, یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. جادو اور جنات کو ختم کرنا بہت آسان کام ہے. کسی انسان کا جادو جنات کی طرف رجحان ختم کرنا ایک بہت بڑی نقصان دہ بات ہے جو مشکل سے ختم ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, ہم نے بات کی جنات زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہیں. اگر کسی کے ساتھ جنات ہے نا, وہ آج جنات ہم نے بھگا دیے نا, لیکن اگر یہ انسان انہیں جنات کی باتیں کرے گا, ان کو سوچے گا نا, وہ واپس آ جائیں گے اٹریکٹ ہو کے. ایسا اکثر ہوتا ہے. اکثر ان کے واپس آنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ تو ہمیں خود بلا رہا ہے, ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے. جنات کی لوگوں سے باتیں کرنا, جنات باتیں سنتے ہیں, جنات کے بارے میں باتیں کریں نا, جنات باتیں سنتے ہیں, دور سے بھی سن کے آ جاتے ہیں. ہم جنات کے ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں, یہاں بہت سے جنات جو ہیں وہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے, میرے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے, اور عام لوگ ہمارے مشاہدے میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو کہیں آپ کی بات سننے کے بعد کوئی اس طرف نہ سوچنا شروع کر دے خدا نہ خواستہ کہ یہ تو جنات کی کارسازی ہے. بہت سارے لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے, وہ چیز کہیں رکھ دیتے ہیں اور انہیں یاد نہیں رہتا میں نے یہاں رکھی, اور دوسری جگہ اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں, اور بہت دیر کے بعد انہیں یاد آتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہاں تو میں نے رکھی نہیں تھی. حافظے کی کمزوری بھی جو ہے وہ اس کا باعث ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی تھن لائن ہے کہ اس کو تو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا پھر ان علامات کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں. یہ میں تھن لائن اور یہ جنات اور سائیکالوجی کا کمپیریزن میں کیوں بتا رہا ہوں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ویری تھن لائن, کوئی انسان خود سے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا, کوئی قابل ہی کر سکتا ہے. تو عام انسان نے کیا کرنا ہے, جب بھی اس کو ایسے سمٹم ہوں, اس نے اپنا رجحان جنات یا جادو کی طرف نہیں کرنا, اس نے اپنا رجحان اپنی مینٹل ڈسٹربنس کی طرف کرنا ہے, جیسے آپ نے حافظے کی بات کی اس طرف کرنا ہے, اپنی روٹین اپنی کوتاہیوں کی طرف کرنا ہے. اور اگر وہ انسان سلوشن چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ سائیکولوجیکل ہیلپ لے. مائنڈ ریلیکسیشن ٹیکنیکس انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ہیں, آج گوگل پہ سرچ کر لیں, ہمارے یہاں بہت زیادہ اویلیبل ہیں. مائنڈ ریلیکسیشن ٹیکنیک اگر کوئی انسان کرنا شروع کر دے, اس کی ایکسرسائز کرنا شروع کر دے, تو وہ سمٹمز چاہے وہ سائیکولوجیکل ہیں چاہے وہ جنات والے ہیں, وہ آدھے سے زیادہ وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, پھر یہ کہ صبح و شام کی آپ دعائیں پڑھیں جن سے حفاظت ہوتی ہے. واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا پڑھیں. حدیث مبارکہ میں آئے کہ کپڑے بدلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. گھر سے نکلنے کی دعا ہے. کسی آپ نے ایک یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ بستر جو خالی پڑے ہوتے ہیں, آپ ایک گھر میں کمرے بہت زیادہ ہیں استعمال نہیں ہوتے, تو جو نہیں ہو رہے جنات آپ کے بیڈ پہ بھی ہوتے ہیں, بستر پہ موجود ہوتے ہیں. اس کے بارے میں دعا بتائی گئی ہے کہ بستر پہ لیٹنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بستر کو جھاڑ لیں. اگر کوئی جن ہے تو وہ وہاں سے چلا جائے گا. لوگوں کے گھروں میں درخت ہوتے ہیں, کسی نے درخت کاٹنا ہے تو پہلے حدیث مبارکہ ہے کہ پہلے یہ آپ اعلان کریں آواز کے ساتھ کہ ہم اس درخت کو کاٹنے لگیں, اگر اس پہ کوئی اللہ کی مخلوق بستی ہے تو وہ چلی جائے. 3 دفعہ اعلان کریں. اس پہ جنات ہوتے ہیں درختوں پہ اکثر. درختوں کے سائے میں حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے. جنات کا گھر ہوتا ہے, وہ جنات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان نے کرنی ہے. ہم واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے سائیکولوجیکل ہیلپ لینی ہے. جب وہ سائیکولوجیکل ہیلپ لے گا نا, تو اس کا جب مائنڈ اسٹرانگ ہوگا نا, جب ہمارا مائنڈ ہماری ول پر اسٹرانگ ہوگی نا, تو جنات آٹومیٹکلی فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے ہماری زندگی سے. ہاں, کسی جن کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ کسی مضبوط سوچ والے, کسی اسٹرانگ ول پاور والے انسان کے ذہن پہ قبضہ کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات جو ہے وہ کمزور اعصاب کے لوگوں کے اوپر ہی حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنے ذہن کو اور اپنے اعصاب کو مضبوط بنانے کی مشقیں کر کے بھی
اس طرح کے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اچھا جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے, جنات کے بارے میں ذہن میں نہیں سوچنا. آپ نے ویسے بھی نہیں سوچنا, ایک دفعہ علاج کرا لیا بھول جائیں. لوگوں کو نہیں بتانا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا, ہم فلاں عامل کے پاس گئے تھے, فلاں جن کے پاس گئے تھے. یہ آپ نے نہیں بتانا. آپ سوچیں گے, کنیکشن بن جائے گا, واپس آ جائیں گے. سوچنا نہیں ہے, گفتگو نہیں کرنی, اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنی, ڈبیٹ نہیں کرنی. اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز, مشکلات زندگی کا حصہ ہیں. ہمیں روز زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں ڈیلی لائف میں. آپ کو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹھوکر بھی لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پر کچھ عمل کرا دیا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے جادوگروں کے لیے. ان کے اوپر عمل فوراً اثر کرتا ہے اور بہت زیادہ بار بار اثر کرتا ہے. جو لوگ بار بار سوچتے ہیں کہ نظر تو نہیں لگ گئی, ان کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے. رجحان, آپ سائنس کی بات کریں, لا آف اٹریکشن کے ذریعے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں جنات کو, آپ اٹریکٹ کرتے ہیں نظر کو, آپ اٹریکٹ کرتے ہیں جادو کو. اچھا, دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے ان چیزوں سے اپنا ذہن ہٹانا ہے تو ہمارے آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. کسی شخص نے آئیڈینٹیفائی کر لیا یا ہو گیا, بہت ہی انیوژل چیزیں ہونا شروع ہو گئیں اس کی زندگی میں, اور وہ مشاہدات ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہو سکے اسے, تو وہ شخص جو ہے اب کیسے انتخاب کرے کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اچھا, اس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, جو ہم لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہیں, ہمارا کام ہے مائنڈ سائنسز کی ٹریننگ ہم دیتے ہیں, لوگوں کو سائیکالوجی سمجھاتے ہیں کہ اپنی لائف کیسے بدلنی ہے, اپنے اس طرح کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سائیکولوجیکل ہیلپ ہوگی, مینٹل ایکسرسائزز ہوگی. پھر ہم ایک اسپیشل ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ انسان خود جادو جنات سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے بہت آسانی سے. اس کو ہم کہتے ہیں اورا انرجی ایکسرسائز. اورا انرجی کو ایکسپینڈ کرنے کا, ڈیولپ کرنے کی ایکسرسائز ہے. اس میں اٹ از اے سارٹ آف میڈیٹیشن جس میں یہ تصور محسوس کیا جاتا ہے, بلکہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ انسان کے اندر اسٹرانگ انرجی ہے, اس کو اپنے اندر سے نکال کے اپنے اورا میں اور ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. جب یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے نا, اب وہ جو ہماری انرجی ہے نا, اس کی بھی وہی فریکوینسی ہے جو اس ہماری فریکوینسی سے ڈفرینٹ ہے. صحیح. جب جس انسان کا اورا اسٹرانگ ہے, وہ اپنے اندر سے انرجی نکال کے ایکسپینڈ کر کے اپنے اورا کو کر رہا ہے نا, تو جس کا جتنا اورا اسٹرانگ ہے نا, جن آپ کے اورا میں داخل نہیں ہو سکتے. کسی کے ساتھ جنات ہیں, اگر وہ 2 دفعہ روزانہ اورا انرجی ایکسرسائز کر رہا ہے تو جن اس کی زندگی سے چلے جائیں گے. کسی کے اوپر جادو ہے, اورا انرجی ایکسرسائز کرتے ہوئے میں ان کو بتاتا ہوں کہ کلام پاک پڑھ لیں, 3 کلمہ پڑھ لیں. اس کو پڑھتے ہوئے آپ اورا انرجی ایکسرسائز کریں, آپ کا جادو بھی ختم ہوگا, آپ کے جنات بھی بھاگیں گے. اور یہ پریکٹس سے ہوگا. اورا انرجی ایکسرسائز جو ہے آپ ہمارے ہاں آج کل عام ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, آسانی سے مل جائے گی. صحیح. اب ضرورت پڑتی ہے کہ یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کسی کو اس میں سلوشن نہیں مل رہا, اب یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ کسی اسپرچول ایکسپرٹ سے رابطہ کیا جائے اور اس سے اس چیز کا سلوشن کرایا جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگین جیسے ہم کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ریسرچ کرتے ہیں, تو ہمیں ایسی ہی ریسرچ کرنی ہے اس کے اوپر کہ کون کون لوگ اسپرچول ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. آج کل تو سب کچھ آن لائن ہے, سب کے اپنے فیس بک پیجز ہیں, سروسز ہیں, ویب سائٹس ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں. ان کو دیکھیں, ان کی تعلیمات دیکھیں, ان کو فالو کریں کہ وہ کیا بتاتے ہیں. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ہر ایک ذی شعور انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون کتنا کیپیبل ہے, کس کے پاس جانا ہے, کس کے پاس نہیں جانا. تو سب سے پہلی بات تو ریسرچ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. ہمارے گھروں میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو تو ہم اتنا ہوم ورک کر لیتے ہیں کہ کس میڈیکل اسٹور پہ 1 نمبر دوائی ہے, کس پہ 2 نمبر ہے, کون سا ڈاکٹر اچھا ہے, اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے. جی جی. اسی طرح کی ریسرچ اسپرچولیٹی یا اس فیلڈ میں بھی ہمیں انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. کچھ چیزیں جو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں, جو ٹپس ہو سکتی ہیں کہ کس کے پاس جانا چاہیے. پہلی تو بات یہ کہ جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس کا طریقہ علاج شریعت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جادو سے علاج کر دیں گے, آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے, کریں گے جادو سے, شریعت کے خلاف ہو گیا. ایسے انسان کے پاس نہیں جانا. کیسے پتہ چلے گا؟ اگین ریسرچ کرنے سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اچھا معالج ہونا ایک بات ہے, اس کا آپ کے لیے بینیفیشل ہونا ایک الگ بات ہے. تو جو پہلا کرائٹیریا ہوگا جو شریعت کے مطابق ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. دوسرا اگین آپ پہلے سے نہیں کر سکتے, ہوم ورک کر لیا, آگے آپ کو ہٹ اینڈ ٹرائی کرنا ہے. جیسے ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں, فرسٹ اوپینین, سیکنڈ اوپینین, تھرڈ اوپینین, تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا, اور آپ فائنلی جس سے آپ کو شفا ملے گی وہ آپ کا معالج ہے. آج کی گفتگو جو تھی وہ اس سے کنکلوژن یہ ہوا کہ جنات کی پریزنس سے انکار تو نہیں ہے, لیکن انسانی زندگی میں جنات کے عمل دخل میں انسان کا خود زیادہ کردار ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو اپنی جانب, ایسی سوچیں پیدا کر کے, اوور تھنکنگ کر کے,
اور اس طرح کے خیالات ذہن میں پیدا کر کے جو کہ جنات کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں مثبت سوچیں اور ان دعاؤں اور اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو ایسی آفات اور نگیٹو انرجی سے آپ کو دور رکھ سکیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مفید گفتگو تھی, اور یقین جاننے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ بہت سارے خیالات جنات سے متعلق رکھتے تھے اور اوور تھنک کرتے تھے ان چیزوں کو, آپ کی گفتگو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملا ہوگا. باوجود اس کے ہمارے ڈسکشن میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو سننے کے بعد آپ یہ نہ ہو کہ اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ صوفی ویسی صاحب نے ایک پرسنٹیج بھی بتائی ہے کہ 80% جو ہے وہ وہمہ ہوتا ہے آپ کا, صرف 20% اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے, اور اس 20% کو بھی آپ اپنی مثبت سوچ سے ختم کر سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.